بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے شوہر کا آج پھر اسپتال میں اپوائنٹمنٹ تھا۔ انہیں گردوں کی بیماری تھی جس کے علاج کے لیے ہمیں ہر تھوڑے دن بعد شہر جانا پڑتا۔ میں اپنے شوہر کو لے کر شہر پہنچی تو اسپتال میں کافی بھیڑ تھی، بہت لمبی لائن لگی ہوئی تھی۔ میرا شوہر لائن میں بیٹھ گیا اور باری کا انتظار کرنے لگا۔ یہ ایک سرکاری اسپتال تھا جہاں ہم جیسے غریب لوگوں کا رش لگا رہتا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا آپ یہیں بیٹھ جائیں اور نمبر لے لیں، میں جب تک جا کر نتاشا کو بلا لاتی ہوں، بہت دن ہو گئے ہیں اسے دیکھا بھی نہیں۔ اب یہاں تک آ ہی گئے ہیں تو بیٹی سے ملاقات بھی کر لیں گے، ویسے بھی اس کے کالج کی چھٹی ہو چکی ہوگی۔ میرے شوہر کہنے لگے اچھی بات ہے، جاؤ جا کر بلا لاؤ، میں یہیں پرچی کی لائن میں بیٹھا ہوں، کم سے کم 2 گھنٹے سے پہلے تو ہمارا نمبر نہیں آنا۔ نتاشا نے مجھے اپنا ہاسٹل کا نام اور پتہ بتایا ہوا تھا۔ اسے شہر آئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، 3 مہینے پہلے ہی وہ پڑھائی کی غرض سے شہر آئی تھی، اور ہمیں اس بات پر بڑا فخر تھا کہ ہماری بیٹی ہمارے گاؤں کی وہ واحد لڑکی ہے جو آگے تعلیم حاصل کرنے کے لیے شہر آئی ہے، لیکن آج تک ہمارا کبھی اس سے شہر آ کر ملنا نہیں ہوا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ جب میں اس کے ہاسٹل پہنچوں گی تو وہ مجھے دیکھ کر خوشی سے میرے گلے لگ جائیں گی اور اپنے دوستوں سے بھی مجھے ملوائیں گے، تب میں بڑی فخر سے بتاؤں گی کہ وہ میری بیٹی ہے۔ مجھے نتاشا پر بڑا ناز تھا جس نے سارے گاؤں میں میرا سر اونچا کر دیا تھا۔ ہر کوئی کہتا کہ نیاز کسان کی بیٹی کو دیکھو، شہر جا کر پڑھائی کر رہی ہے، اس نے تو گاؤں کے لڑکوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ یہ وہ جملے تھے جو میرے جینے کی امنگ کو بڑھا دیا کرتے تھے، ورنہ نیاز کی بیماری نے تو ہماری کمر ہی توڑ دی تھی۔ ہمارے پاس کھانے پینے کے پیسے نہیں بچے تھے، لیکن میری بیٹی نے اسکالرشپ پر نہ صرف کالج میں داخلہ لیا تھا بلکہ اسے ہاسٹل میں رہائش بھی مفت ملی تھی۔ میں رکشے کے ذریعے اس ہاسٹل کے دروازے پر پہنچ گئی اور میں نے جا کر چوکیدار کو کہا کہ میں نتاشا نیاز سے ملنا چاہتی ہوں، وہ میری بیٹی ہے۔ یہ کہتے ہوئے میرے کندھے فخر سے اونچے ہو گئے تھے۔ چوکیدار نے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور پھر وہ ایک فون پر کسی سے بات کر کے نتاشا نیاز کے حوالے سے پوچھ گچھ کرنے لگا، اور پھر اس نے مجھ سے کہا کہ اس نام کی تو کوئی لڑکی ہمارے ہاسٹل میں نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر میں پریشان ہوئی اور میں نے کہا پھر سے پتہ کریں۔ وہ کہنے لگا بی بی مجھے یہاں ایک ایک لڑکی کے بارے میں علم ہوتا ہے، کون کب آتی ہے کب جاتی ہے، ہم نظر رکھتے ہیں کہ اس نام کی کوئی لڑکی نہیں ہے۔ پھر بھی آپ کے کہنے پر میں نے وارڈن سے پتہ کر لیا ہے، لیکن اس کا بھی یہی کہنا ہے کہ نتاشا نیاز ہمارے ہاسٹل میں نہیں ہے۔ کچھ دیر تک میں چوکیدار کے ساتھ بحث کرتی رہی، لیکن کچھ حاصل وصول نہ ہوا۔ میں نے گھڑی میں وقت دیکھا تو تقریباً 2 گھنٹے ہونے والے تھے۔ مجھے واپس اپنے شوہر کے پاس بھی پہنچنا تھا، اسی لیے میں نامراد ہی واپس لوٹ گئی۔ میرا شوہر مجھے دیکھ کر نتاشا کے بارے میں پوچھنے لگا تو میں نے اسے بھی بتا دیا کہ ہاسٹل کے چوکیدار نے کیا کہا۔ یہ سن کر وہ پریشان ہو گئے، کہنے لگے نتاشا کو فون میں لاؤ، لیکن اتفاق تھا کہ میرے فون میں بیلنس بھی نہیں تھا۔ پیسے کی تنگی اتنی تھی کہ موبائل کا لوڈ کون کرواتا۔ میں نے کہا کہ شاید چوکیدار کو علم نہیں ہوگا، ابھی اب چیک اپ کروا کر واپس چلوں گاؤں، پھر دیکھتے ہیں، ورنہ رات یہیں ہو جائے گی، پھر مسئلہ ہو جائے گا، دوسرے بچے بھی گھر پر اکیلے ہیں، نتاشا سے میں گھر جا کر بات کر لوں گی۔ دراصل ہمارا گاؤں پنجاب کے ایک دور دراز علاقے میں تھا اور رات کے وقت کچے علاقوں سے گزرنا بھی بڑا دشوار تھا، اسی لیے میری کوشش ہوتی کہ میں اسپتال سے فارغ ہو کر مغرب سے پہلے گاؤں کی حدود میں داخل ہو جاؤں۔ میرے شوہر کی باری آئی تو ڈاکٹر نے چیک اپ کر کے بتایا کہ نیاز کے گردے نے کام کرنا بالکل چھوڑ دیا ہے اور جسم میں گردے پر چل رہا ہے، اگر اس میں بھی انفیکشن ہوا تو پھر میرے شوہر کو ڈائلیسس پر ڈالنا ہوگا۔ یہ وہ خطرناک لفظ تھے جس کو سننے کے بعد میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں نے اپنے باپ کو بھی اسی بیماری سے لڑتے ہوئے دیکھا تھا، ہر تھوڑے دن بعد وہ ہسپتال آتے اور ایک تکلیف دہ عمل سے گزرتے۔ سننے میں تو یہ لفظ بہت عام سا ہے، لیکن جس پر گزرتی ہے نا وہی جانتا ہے۔ میں نے اپنے باپ کو اس عمل کی تکلیف سے گزرتے ہوئے دیکھا تھا، اسی لیے نیاز کے لیے یہ بات سن کر میرا کلیجہ کانپ اٹھا تھا۔ ڈاکٹر نے کافی پرہیز بتایا اور کہنے لگے احتیاط کے ذریعے اس مسئلے کو روکا جا سکتا ہے، لیکن اگر احتیاط نہ کی گئی اور نیاز نے ایک حد سے زیادہ پانی پیا تو پھر پریشانی ہوگی، نیاز کو ڈائلیسس کروانے ہی پڑیں گے۔ ڈاکٹر نے کافی ساری دوائیں لکھ کر ہمیں مہینے بعد آنے کا وقت دے دیا اور ہم واپس گاؤں کے لیے روانہ ہو گئے۔ میں نتاشا اور چوکیدار کی بات کو بھول چکی تھی، میرے ذہن میں بس نیاز کی بیماری گھوم رہی تھی۔ شہر آنے جانے میں بھی کافی پیسے لگتے تھے اور ہم لوگ بہت مشکل وقت سے گزر رہے تھے۔ ایسے میں اگر نیاز بالکل اپنی بیماری کی وجہ سے بستر پر لگ جائے تو ہمارا گزارا بہت مشکل ہو جاتا۔ ہم گاؤں پہنچے تو رات ہونے والی تھی۔ میرے دوسرے بچے ہمارے لیے پریشان تھے، میں نے انہیں ان کے باپ کی بیماری کے متعلق آگاہ نہیں کیا، بس یہی بتایا کہ ابا کو گردوں میں تکلیف ہے، اس لیے ہمیں بار بار شہر جانا پڑے گا، کیونکہ میرے بچوں نے اپنے نانوں کو اسی بیماری سے مرتے ہوئے دیکھا تھا، اسی لیے میں انہیں ڈرانا نہیں چاہتی تھی۔
میرا شوہر تھک ہار کر رات کو بستر پر لیٹا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ وہ کہنے لگا کہ ابھی تو میں نے نتاشا کی شادی بھی کرنی ہے، اگر اس سے پہلے مجھے کچھ ہو گیا تو میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ میرے شوہر نے نتاشا کا نام لیا تو مجھے چوکیدار کی بات یاد آ گئی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ پتہ نہیں چوکیدار نے ایسا کیوں کہا کہ نتاشا ہاسٹل میں نہیں رہتی۔ میرا شوہر کہنے لگا ہاسٹل میں کئی 100 لڑکیاں ہوتی ہیں، چوکیدار کو کیا معلوم، ہو سکتا ہے اسے غلط فہمی ہو گئی ہو یا پھر وہ نتاشا کو کسی اور نام سے جانتا ہو۔ 2 دن کی بات ہے، اتوار کو نتاشا خود آنے والی ہے، اس سے ہی پوچھ لینا۔ میرے پاس اب اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں موبائل میں لوڈ ڈلواؤں۔ یہ کہہ کر میرا شوہر منہ پھیر کر سو گیا۔ وہ سارے دن کا تھکا ہوا تھا۔ پھر اس نے دوائی بھی کھائی تھی، لیکن میں سوچ میں ڈوب گئی تھی کہ پتہ نہیں میری بچی کہاں ہے اور کیا کر رہی ہے۔ نیاز کی حالت کافی خراب تھی۔ 2 دن اس کے ساتھ کہاں گزرے پتہ ہی نہیں چلا۔ ہر تھوڑی دیر بعد وہ پانی پینے کے لیے تڑپتا تھا اور ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق اس سارے دن میں 2 کپ سے زیادہ پانی نہیں پلانا تھا۔ یہ ایک ایسی پریشانی تھی کہ جس کا اندازہ کرنا بھی مشکل تھا۔ ایک لمبا چوڑا ہٹا کٹا شخص پانی مانگ رہا ہو اور اسے پانی نہ دیا جائے تو پھر اس پر کیا گزرتی ہوگی، اس کا اندازہ ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ نیاز کے ساتھ مجھے بہت پریشانی ہو رہی تھی۔ وہ میری بات بہت مشکل سے مان رہے تھے۔ پیاس کی شدت سے ان کے ہونٹ خشک پڑ رہے تھے اور مجبوراً میں انہیں پانی بھی نہیں دے سکتی تھی۔ اور پھر اتوار والے دن دوپہر کے وقت نتاشا گھر لوٹ آئی تو اسے دیکھ کر میرے شوہر اس کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہو گئے اور بار بار پوچھنے لگی کہ ابا کو کیا ہو گیا ہے۔ مجبوراً مجھے اسے بتانا پڑا کیونکہ وہ ہماری بڑی بیٹی تھی، پڑھی لکھی تھی، اس کا شہر میں رہنا تھا، اسے بہت سی چیزوں کے بارے میں علم تھا۔ اپنی باپ کی بیماری کا سن کر وہ بہت دکھی ہو گئی۔ وہ کہنے لگی کہ اماں کاش میں آپ لوگوں کے لیے کچھ کر سکتی۔ میں نے ایک سرد آہ بھری اور نتاشا سے کہا کہ بیٹی تو پڑھ لکھ کر کچھ بن جا، یہی تیرے باپ کی آخری خواہش ہے، اور میں بھی تو یہی چاہتی ہوں۔ جس دن تو اپنے پیروں پر کھڑی ہو گئی اس دن ہمیں اپنے باقی بچوں کی فکر بھی نہیں ہوگی۔ ہم نے سب کا نوالا چھین کر تجھے شہر پڑھنے کے لیے بھیجا ہے، بس تو ہمارے نام کی عزت رکھ لینا۔ میری بات سن کر نتاشا نے سر جھکا لیا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ چوکیدار والی بات میں پوچھنا ہی بھول گئی تھی۔ نتاشا 2 دن کے لیے آئی تھی، منگل کو واپس اسے لوٹنا تھا، اور اس دن جا کر مجھے یہ بات یاد آئی کہ میں نتاشا کو ملنے ہاسٹل گئی تھی۔ میں نے فوراً نتاشا کو اپنے پاس بلایا اور اسے بتایا کہ میں ہاسٹل آئی تھی اور چوکیدار نے کہا کہ تو وہاں رہتی ہی نہیں۔ میری بات سن کر پہلے تو اس کا چہرہ زرد پڑ گیا، پھر وہ ایک دم ہی ہنس پڑی اور کہنے لگی چوکیدار کو میرے بارے میں کیا پتا ہوگا اماں، ہاسٹل میں اتنی ساری لڑکیاں رہتی ہیں، اور پھر یہ ہاسٹل والے چاہتے بھی نہیں کہ ہمارے گھر والے بار بار آ کر ہمیں تنگ کریں اور ہماری پڑھائی خراب ہو، اسی لیے الٹی سیدھی باتیں کر دیتے ہیں۔ آپ ہاسٹل آنے کی بجائے مجھے خود فون کرتی تو میں خود آپ کے پاس آ جاتی۔ میں نے اسے بتایا کہ میرے موبائل میں لوڈ ہی نہیں، پیسے نہیں، بالکل بھی۔ یہ سن کر وہ کہنے لگی آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ کے موبائل میں بیلنس ڈلواتا ہوں، ویسے بھی ابا کی طبیعت ایسی نہیں ہے، آپ بالکل خالی ہاتھ رہیں۔ یہ کہہ کر نتاشا نے اپنے پرس سے کچھ پیسے نکال کر میرے ہاتھ میں رکھ دیے اور کہنے لگی اماں آپ یہ پیسے رکھ لیں، آپ کے کام آئیں گے۔ میں نے حیرت سے ان نوٹوں کو دیکھا اور نتاشا سے پوچھا کہ تیرے پاس اتنے پیسے کہاں سے آ گئے ہیں؟ تو شہر پڑھنے گئی ہے نا، تیرا خرچہ بھی ہمیں ہی اٹھانا چاہیے، تو پھر یہ پیسے؟ نتاشا مسکرا کر کہنے لگی اماں اچھا پڑھنے والی لڑکیوں کو کالج سے فنڈ بھی ملتا ہے جسے وہ اپنی کتابیں وغیرہ خرید سکتی ہیں۔ میں ہر ٹیسٹ میں اچھے نمبر لاتی ہوں اور اسی لیے میری ٹیچرز مجھے بہت سپورٹ کرتی ہیں۔ نتاشا کی بات سن کر مجھے اپنی بیٹی پر اور فخر محسوس ہوا۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، اسے ڈھیروں دعائیں دیں اور کہا کہ بس بیٹی تو اپنی پڑھائی پر توجہ دینا، تیرے باپ کی یہی تو خواہش ہے کہ کم سے کم ہمارے سارے بچوں میں ایک بچہ تو پڑھ لکھ جائے۔ میری بات سن کر نتاشا نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ دراصل نیاز خود بھی پڑھ لکھ کر کچھ بننا چاہتے تھے، لیکن حالات نے انہیں گاؤں سے نکلنے ہی نہیں دیا۔ وہ اپنے ماں باپ کے اکلوتے بیٹے تھے اور نیاز کے باپ نے مرتے مرتے اپنی ذمہ داری کا کام نیاز کے حوالے کر دیا، اور یوں نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کسان بن گئے۔ کم عمری سے ہی وہ کھیتوں میں کام کر رہے تھے، لیکن ان کی خواہش تھی کہ ان کے ہاتھوں میں قلم اور کاغذ ہو، اور اب یہی خواب وہ اپنی بیٹیوں کے لیے دیکھنے لگ گئے تھے۔ گاؤں والوں کے خلاف جا کر انہوں نے ہماری بیٹی کو پڑھنے کے لیے شہر بھیجا تھا، اور اسے پڑھتا وہ دیکھ کر نیاز کو نئی زندگی ملتی تھی۔ وہ اپنے خواب اپنی بیٹی کی صورت جینے لگے تھے، اور میں بھی یہی چاہتی تھی کہ میری بچی پڑھ لکھ کر کسی قابل ہو جائے تاکہ اسے ہماری جیسی زندگی نہ گزارنی پڑے۔ 2 دن ہمارے ساتھ گزار کر نتاشا واپس چلی گئی۔ اس کے آنے سے گھر میں رونق ہو جایا کرتی تھی۔ چھوٹی بہنیں بھی خوب چہکنے لگ گئی تھی، اور اس کے جاتے ہی گھر پھر سے اداس ہو جاتا۔ نیاز بھی خود کو مزید بیمار محسوس کرنے لگتے تھے، اور پھر اب تو طبیعت کے باعث وہ چڑچڑے بھی رہنے لگ گئے تھے۔ ان سے ذمہ داری کا کام بھی نہیں ہوتا تھا۔ کھدائی کرنا، فصل کی کڑائی وغیرہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔
اسی لیے میں ان کے ساتھ کھیتوں پر جانے لگ گئی تھی۔ سارا دن کہاں گزرتا پتہ ہی نہیں چلتا۔ یوں ہی 1 مہینہ اور گزر گیا اور نیاز کے اگلے چیک اپ کی تاریخ آ گئی۔ میں نے نتاشا کو اس کے ابا کے چیک اپ کی تاریخ پہلے ہی بتا دی تھی، اسی لیے اس بار جب ہم ہاسپٹل پہنچے تو نتاشا وہاں پہلے سے ہی موجود تھی۔ مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ شہر آنے کے باوجود میری بیٹی کے رنگ ڈھنگ نہیں بدلے تھے۔ وہ پوری طرح چادر میں تھی اور اس نے اپنا چہرہ نقاب سے چھپا رکھا، بس اس کی آنکھیں ہی نظر آ رہی تھیں۔ مجھے اس بات پر اور بھی ناز ہوا کہ میری بیٹی دوسری لڑکیوں کی طرح شہر کی آب و ہوا کھا کر بگڑی نہیں تھی، بلکہ اس نے اپنے آپ کو بھی گاؤں کی لڑکیوں کی طرح پردے میں چھپا رکھا تھا۔ نیاز کا چیک اپ ہوا، ڈاکٹر نے بتایا کہ نیاز کی رپورٹ کچھ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ انہیں مزید دیکھ بھال کی ضرورت ہے اور اب انہیں مکمل آرام چاہیے۔ یہ سب سن کر نتاشا بھی پریشان ہوئی اور مجھ سے کہنے لگی، اماں آپ ابا کو کھیتوں پر بالکل بھی نہ جانے دیا کریں۔ میں نے نتاشا سے کہا کہ ہاں میں ہی کھیتی باڑی کا کام کر رہی ہوں، بس تیرا ابا وہاں پر مجھ پر نظر رکھنے کے لیے آ جاتا ہے، کیونکہ مجھے ابھی زیادہ کام نہیں آتا نا، اور اگر تیرا ابا نہ بیٹھا ہو تو دوسری ہاری ٹھیک سے کام نہیں کرتے۔ نتاشا نے پھر سے کچھ پیسے میرے ہاتھ پر رکھے اور کہنے لگی، ابا کا خوب خیال رکھنا۔ نیاز نے بھی نتاشا کو نصیحت کی کہ وہ پڑھائی میں خوب دل لگائے اور جلدی سے اچھے نمبر لے کر پاس ہو جائے۔ یہ سن کر نتاشا کے چہرے پر ایک اداس سی مسکراہٹ آ گئی اور پھر ہم دونوں میاں بیوی واپس گاؤں میں لوٹ آئے۔ اب پھر 1 مہینے بعد ہمیں نیاز کے چیک اپ کے لیے شہر جانا تھا، لیکن اس بات کو 10 دن بھی نہ گزرے تھے کہ ایک رات اچانک ہی نیاز کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ جیسے تیسے کر کے صبح ہوئی اور پھر بھی نیاز کی حالت نہ سنبھلی تو مجھے انہیں دوبارہ شہر لے کر بھاگنا پڑا۔ میں نے سوچا کہ نتاشا کو فون کر دوں، لیکن 2 دن سے گاؤں میں بجلی نہیں تھی، اسی لیے میرا فون بھی چارج نہیں تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ پھر میری دوسری بیٹی کہنے لگی کہ اماں وہاں جا کر آپ دوبارہ ہاسٹل کا چکر لگا لینا، نتاشا آپ کو مل جائے گی، اور اگر بجلی آ گئی تو ہم فون چارج کر کے نتاشا کو خود فون ملا دیں گے۔ میں اپنے شوہر کو لے کر سیدھے ہاسپٹل بھاگی۔ ڈاکٹر نے میرے شوہر کو ایڈمٹ کر لیا اور ڈائلیسس کا کہہ دیا۔ یہ سن کر میں بہت زیادہ گھبرا گئی۔ میں نے اپنے شوہر کو اسپتال میں تنہا چھوڑا اور خود نتاشا کو لینے کے لیے ہاسٹل پہنچی، کیونکہ وہی میرا واحد سہارا تھی۔ لیکن چوکیدار نے پھر نتاشا نیاز کا نام سن کر وہی بات دہرا دی کہ یہاں اس نام کی کوئی لڑکی نہیں رہتی۔ میں اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر رونے لگی کہ میرے شوہر کی طبیعت بہت خراب ہے، خدا کے واسطے میری بیٹی کو بلا دو، میں دوبارہ تنگ نہیں کروں گی۔ لیکن اس کے زبان پر بس ایک ہی بات تھی کہ بی بی خدا کے واسطے ہمارا پیچھا چھوڑ دو۔ چوکیدار نے کہا کہ یقیناً وہ کہیں اور رہتی ہوگی، اس نے تم سے جھوٹ کہا ہوگا، آج کل کی لڑکیاں ایسے ہی کرتی ہیں۔ یہ سن کر میرا دل غصے سے پھٹنے لگا۔ میں نے اس سے کہا کہ میری بیٹی کوئی بد کردار لڑکی نہیں ہے، وہ ایک باحیا اور شریف لڑکی ہے، وہ اسی ہاسٹل میں تو رہتی ہے۔ لیکن چوکیدار اپنی بات سے پیچھے نہ ہٹا۔ جب میں ہار مان گئی تو روتی بھی واپس ہاسپٹل پہنچ گئی۔ نرس نے مجھے راہداری میں ہی روک لیا اور کہنے لگی آپ کو پہلے کاؤنٹر پہ پیسے جمع کروانے ہوں گے، پھر ہی آپ کے مریض کا علاج شروع ہوگا۔ میں نے نرس سے کہا کہ یہ تو سرکاری ہاسپٹل ہے، پھر میں کس چیز کے پیسے جمع کرواؤں گی؟ میری بات سن کر نرس نے عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی ہر چیز مفت نہیں ہوتی، کچھ چیزوں کے پیسے آپ کو بھرنے پڑیں گے، یہاں آپ کو آدھے پیسوں پر علاج ملے گا، باقی کے آدھے پیسے آپ کو خود سے جمع کروانے ہوں گے۔ یہ سن کر میرے سر پر آسمان گر پڑا۔ میرے پاس وہ 1 روپیہ بھی نہیں تھا۔ جو پیسے نتاشا نے مجھے دیے تھے وہ پیسے لگا کر میں اپنے شوہر کو ایمبولینس میں شہر لے آئی تھی، اور میرے پاس 1 روپیہ بھی تو نہیں تھا جو میں ہاسپٹل کے کاؤنٹر پہ جمع کرواتی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اور پھر میں نے سوچا کہ میں ڈاکٹر صاحب سے ہاتھ جوڑ کر مدد مانگتی، شاید وہی میرے لیے کچھ کر دیں، کیونکہ کافی عرصے سے ہم ایک ہی ڈاکٹر سے علاج کروا رہے تھے، تو میری ان سے کافی بات چیت ہو گئی تھی، وہ ہمارے حالات سے بھی واقف تھے۔ یہی سوچ کر میں ڈاکٹر کے کمرے میں پہنچی، لیکن وہاں جا کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے بنا دروازے بجائے کمرے کا دروازہ کھولنے کی غلطی کی تھی، اور اندر کا منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میرے حلق سے چیخ برآمد ہوئی تھی، اور میری بیٹی نے بھی مجھے دیکھ لیا تھا۔ نتاشا ڈاکٹر کے کمرے میں موجود تھی، اور جس حالت میں وہ تھی وہ دیکھ کر مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنی بیٹی کو دیکھ رہی تھی، اور اس کے چہرے کا تو رنگ ہی اڑ گیا تھا۔ وہ ہکلاتے ہوئے کہنے لگی اماں آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ میں نے آگے بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ نتاشا کے منہ پر دے مارا اور اس سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے؟ وہ زار و قطار رونے لگی اور روتے ہوئے کہنے لگی کہ اماں پہلے میری پوری بات سن لیجیے، پھر ہی کوئی فیصلہ کریے گا۔ لیکن میرا تو دل ہی ٹوٹ گیا تھا۔ میں نے اپنی بیٹی کو شہر پڑھنے کے لیے بھیجا تھا، اس پر بہت زیادہ بھروسہ کیا تھا، سارے گاؤں میں کندھے چوڑے کر کے میں چلتی تھی کہ میری بیٹی شہر پڑھنے گئی ہے، لیکن وہ یہاں آ کر ایسے کام کرے گی، یہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ پچھلی دفعہ جب میں نے اسے پردے میں دیکھا تھا تو مجھے لگا تھا کہ میری تربیت میں کوئی کمی نہیں رہی ہے،
لیکن آج میں شرم سے پانی پانی ہو گئی تھی۔ نتاشا نے میرے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیے اور کہنے لگی، اماں میں نے یہ کام بہت مجبوری میں کیا ہے، مجھے اسکالرشپ پر شہر پڑھنے کے لیے بلایا گیا تھا، لیکن یہاں آنے کے بعد پتہ چلا کہ وہ اسکالرشپ سے 25% کی تھی، اور وہ بھی کچھ عرصے بعد ہی مجھ سے لے کر سفارشی لڑکیوں کو دے دی گئی۔ مجھے اپنی فیس خود بھرنی تھی، رہنے کے لیے ہاسٹل میں جو کرایہ ادا کرنا تھا وہ بھی بہت زیادہ تھا، اور پھر اس سے بھی بڑھ کر ہاسٹل کا ماحول تھا جو بہت ہی زیادہ خراب تھا۔ وہاں لڑکیاں بہت ہی عیاش تھیں، غلط کاموں میں پڑی ہوئی تھیں۔ میرے لیے وہاں رہنا بہت ہی مشکل تھا۔ میں نے سوچا کہ پڑھائی چھوڑ کر واپس گاؤں آ جاتی، اور یہی سوچ کر میں گاؤں لوٹ کر بھی آئی، لیکن یہ دیکھ کر میں شرمندہ ہوگی کہ آپ لوگ میری پڑھائی کو لے کر گاؤں بھر میں مشہور ہو چکے تھے، ہر کوئی مجھے بہت عزت دے رہا تھا، اور کچھ گاؤں والے تو اس بات پر بڑے ہی خوش تھے کہ میں گاؤں کی پہلی لڑکی ہوں جو شہر سے پڑھ رہی ہوں، اور وہ بھی اپنی بیٹیوں کو میری طرح پڑھانا چاہتے تھے۔ اگر ایسے میں انہیں بتاتی کہ میں شہری ماحول سے ہار کر واپس گاؤں لوٹی ہوں تو شاید دوسرے گاؤں والوں کی امیدیں بھی دم توڑ جاتی۔ وہ لڑکیاں جو میری طرح آگے پڑھنے کے خواب دیکھنے لگی تھی، ان کے سارے خواب بھی چکنا چور ہو جاتے۔ بس یہی سوچ کر میں نے آپ کو اور ابا کو کچھ بھی نہیں بتایا اور واپس شہر لوٹ آئی اور اپنے بلبوتے پر پڑھنے کا عزم کر لیا۔ مجھے کالج کی فیس بھی خود ہی بھرنی تھی اور ہاسٹل کا کرایہ بھی، اسی لیے کوئی نہ کوئی کام تو کرنا تھا۔ میں پڑھی لکھی نہیں تھی، اسی لیے کوئی کام سمجھ نہیں آ رہا تھا، اور پھر میری کالج کے دوست کے توسط سے مجھے اس ہاسپٹل میں صفائی کا کام مل گیا۔ مجھے اس کام میں بالکل بھی شرم محسوس نہیں ہوئی، اور میں نے یہاں ڈاکٹرز کے کمروں کی صاف صفائی کا کام شروع کر دیا۔ دراصل میں پڑھائی کر رہی تھی، اسی لیے مجھے ڈاکٹرز کے کمرے کی صفائی کا کام دیا گیا تاکہ میں کسی اہم چیز یا پرچے کو یہاں وہاں نہ کر دوں بلکہ حفاظت سے سنبھال کر رکھ سکوں۔ ہاسپٹل والے مجھے اتنے پیسے دینے لگے کہ میرے کالج کی فیس نکل جاتی، اور رہنے کے لیے مجھے یہیں پیچھے نرسنگ ہاسٹل میں ایک کمرہ بھی مل گیا، لیکن یہ بات میں آپ کو نہیں بتا سکی کیونکہ میں جانتی تھی کہ آپ کبھی مجھے اس طرح شہر میں نوکری کی اجازت نہیں دیں گے۔ میں نے جھوٹ کا سہارا لیا تاکہ میں آپ کے اور ابا کے خوابوں کو نہ توڑ سکوں بلکہ کامیابی کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھ سکوں۔ اپنی بیٹی کی بات سن کر میں خون کے آنسو روئی تھی۔ میری بیٹی نے زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے ہر قدم پر مشکل اٹھائی تھی۔ اس نے ہاسپٹل میں نوکری کر کے بھی اپنی تعلیم جاری رکھی، اور ایک میں تھی جو اسے اس طرح ڈاکٹر کے کمرے کی صفائی کرتا دیکھ کر برا سمجھ رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، اماں اکثر ہاسپٹل میں آنے والے مریض مجھے کچھ پیسے دے کر چلے جاتے، اور وہی پیسے میں ابا کے علاج کے لیے آپ کے ہاتھ پر رکھ دیا کرتی تھی۔ مجھے نہیں لگتا کہ میں نے کوئی غلط کام کیا ہے، میری مجبوری نے مجھے یہاں اس کام پر لگا دیا، لیکن یہ کام میں اپنی خوشی سے کر رہی ہوں کیونکہ کوئی بھی کام چھوٹا یا بڑا تو نہیں ہوتا۔ اگر آج میں اس ہاسپٹل میں صفائی کا کام کر رہی ہوں تو کل کو پڑھ لکھ کر میں یہاں ڈاکٹر بھی بن سکتی ہوں نا، لیکن اگر میں یہ کام نہیں کروں گی تو پھر میں کوئی منزل حاصل نہیں کر سکوں گی۔ مجھے واپس گاؤں لوٹنا ہوگا اور میں گاؤں کی دوسری لڑکیوں کی طرح کنویں کی مینڈک بن کر رہ جاؤں گی۔ نتاشا کی بات سن کر میرے آنسو بہہ رہے تھے۔ اتنے میں ڈاکٹر کمرے میں آ گئے۔ میں نے ان کے سامنے ساری بات رکھ دی۔ نتاشا نے ڈاکٹر کو بتایا کہ نیاز احمد اس کے والد ہیں اور ان کے علاج میں وہ مدد چاہتی ہے۔ ڈاکٹر نتاشا کے کام سے بہت خوش تھے، وہ اس کی پڑھائی اور اس کی محنت کو جانتے تھے، اسی لیے انہوں نے اپنے خرچے پر نیاز کا علاج شروع کروا دیا۔ میں نیاز کے ڈائلسس کے حق میں نہیں تھی، لیکن قدرت کو شاید یہی منظور تھا۔ ڈاکٹر نے نیاز کے ڈائلسس کا سلسلہ شروع کر دیا۔ نتاشا نے اپنی ہاسپٹل کی نوکری جاری رکھی اور ساتھ ساتھ وہ پڑھائی بھی کر رہی تھی۔ نیاز کو بھی ساری بات پتہ چل گئی اور وہ بھی اپنی بیٹی پر پہلے سے زیادہ فخر کرنے لگ گئے تھے، جس نے ہمارے ساتھ جھکنے نہیں دیا تھا، بلکہ یہ ثابت کر دیا تھا کہ اگر ایک بیٹی چاہے تو بیٹے سے کئی زیادہ بڑھ کر ماں باپ کے لیے اولاد ہونے کا حق ادا کر سکتی ہے۔ نیاز نے مجھے سمجھایا تھا کہ اس بات میں شرم کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہماری بیٹی شہر میں نوکری کر کے اپنی پڑھائی کر رہی ہے، بلکہ ہمیں گاؤں کی لڑکیوں کو بتانا چاہیے کہ مشکل وقت آنے پر ایک لڑکی بھی اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکتی ہے، تاکہ گاؤں والے بیٹیوں کی پیدائش کو بوجھ نہ سمجھیں اور دوسرے لوگ بھی اپنی بیٹیوں کو پڑھانے کا عزم کریں۔ نتاشا نے میرا مان اور بھی بڑھا دیا تھا۔ اس نے مجھے وہ کمرہ بھی دکھایا جو اسے ہاسپٹل والوں نے رہنے کے لیے دیا تھا۔ نرسنگ ہاسٹل کا چھوٹا سا کمرہ بہت ہی صاف ستھرا تھا اور یہاں کا ماحول بھی اچھا تھا۔ نتاشا کہہ رہی تھی کہ آہستہ آہستہ وہ نرسنگ کا کام بھی سیکھ لے گی اور اس طرح اس کے پاس اور ہنر بھی آ جائے گا۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنی چھوٹی بہنوں کو بھی پڑھنے کے لیے اپنے پاس شہر بلائے گی اور نیاز کا علاج بھی اپنے پیسوں سے کروانے کی کوشش کرے گی۔ نتاشا کی بات سن کر میں نے اسے سینے سے لگا لیا اور میں سوچ رہی تھی اگر ہر گھر میں نتاشا جیسی بیٹی پیدا ہو جائے تو لوگ بیٹوں کے لیے منتیں مانگنا چھوڑ دیں، وہ بیٹیوں کو ہی دل سے اپنا لیں اور ان کی تعلیم اور تربیت پر توجہ دیں۔ کیا آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ جو کچھ نتاشا نے کیا وہ ٹھیک ہے؟
اس طرح ہاسپٹل میں صفائی کر کے اپنی تعلیم مکمل کرنا اس کا حق ہے، یا پھر اسے بھی گاؤں کی دوسری لڑکیوں کی طرح وہی زندگی گزارنی چاہیے جو باقی لڑکیاں گزار رہی تھیں؟ کیا واقعاً ہاسٹل کی زندگی بہت مشکل ہوتی ہے؟ کیا زیادہ تر ہاسٹلز کا ماحول خراب ہوتا ہے؟ کیا آج بھی ہمارے یہاں اسکالرشپ سے پرچی والوں کو ملتی ہے؟ نتاشا جیسی محنتی لڑکیاں کیا آج بھی اپنا حق حاصل کرنے سے محروم ہیں؟ کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ساتھ ہی ہر اس مریض کے لیے دعا بھی کیجیے گا جو ڈائلیسس جیسی مشکل چیز سے لڑ رہا ہے اور پانی جیسی نعمت سے بھی محروم ہے۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔